پابندِ سلاسل از قلم مرجان کتب۔ لاتعداد کیمروں کی چہرے پر پڑتی فلیش پر وہ کرسی پر اعتماد سے بیٹھی میڈیا کے سوالات سن رہی تھی۔ اس کے عین سامنے بہت سے میڈیا والے اپنا لیپ ٹاپ کھولے تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے لکھ رہے تھے۔ میزاب نے آگے کو ہو کے مائک سیدھے کیے۔ وہ جواب دینے کے لیے بالکل تیار تھی۔ السلام علیکم، میں میزاب رحمت ہوں اور یہاں آج آپ لوگوں کو کل کے ہونے والے افسوسناک معاملے کے بارے میں آگاہ کرنے آئی ہوں۔ اس کی پرسکون ملائم آواز جیسے ہی گونجی، ہال میں ساری سرگوشیاں اور بھنبھناہٹ تھم گئی۔ میں بغیر تحقیق کے یہاں نہیں آئی اور سب کو میری سیکرٹری نے جو بھجوایا، امید ہے آپ لوگوں نے اسے دیکھ لیا ہوگا۔ وہ سیمپلز ہماری فیکٹری میں استعمال ہونے والے اور ریٹ سے ملنے والے مٹیریل کا ہے اور آپ لوگوں کو اس میں واضح فرق نظر آ گیا ہوگا۔ وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہی تھی۔ چند قدم دور دائیں دیوار کے قریب کھڑے عباس نے چہرہ پھیر کر اس کو دیکھا، جس کا اعتماد دیکھنے لائق تھا۔ اس کے کان میں لگے ٹریسر کے دوسری جانب جواد موجود تھا۔ دیکھ لینا، یہ ایسا بیان بدل کر دامن چھڑائے گی کہ تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ جواد کی تپاتی آواز پر عباس نے چہرہ جھکا کر کان پر آہستگی سے ہاتھ مار کر اسے خاموش کروا دیا۔ اب اس کے کان پرسکون تھے۔ اس واضح فرق کی کوئی وضاحت نہیں، یہ کوتاہی ہماری جانب سے ہوئی ہے۔ سب سے بڑی شیئر ہولڈر ہاشم بزنجو کی پاور آف اٹرنی اور چیئر وومن ہونے کے ناطے اس سب کی ذمہ داری مجھے لینی ہے۔ اس اگلی بات پر تھمی ہوئی خاموشی بھانت بھانت کی گفتگو میں تبدیل ہو گئی۔ عباس نے بے طرح چونک کر چہرہ اٹھایا اور ششدر ہو کے اس عورت کو دیکھے گیا جس کا اعتماد متزلزل کرنا ناممکن تھا۔ اپنی اسٹڈی کے شاہانہ صوفے کی پشت پر ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہاشم بزنجو کے چہرے کو بڑی فاتحانہ مسکراہٹ چھو گئی۔ ان کی آنکھوں میں اپنے فیصلے کو لے کر جو فخریہ چمک تھی، اس پر وہ بے حد واضح تھی۔ 15 کروڑ کا ہرجانہ ادا کرنے سے میں نہیں پیچھے ہٹوں گی، کیونکہ غیر ذمہ داری مجھ سے ہوئی ہے۔ اس میں میرے لیے کام کرنے والے لوگوں کا کوئی ہاتھ نہیں۔ مجھے ایز اے چیئر وومن اپنے فرائض خوش اسلوبی سے نبھانے چاہیے تھے۔ اٹھی گردن مگر مدھم لہجے میں کہتے ہوئے وہ اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور سب کیمرہ مینز کے سامنے سر کو خم کیا۔ 5 منٹ تک اس نے چہرہ نہیں اٹھایا، یا شاید وہ چہرہ اٹھا نہیں سکی۔ اس بات کا فیصلہ چند قدم دور بے یقینی سے کھڑا عباس جانثار کر نہیں سکا۔ اس کے مضبوط اعصاب کو زندگی کے 35 سالوں میں پہلی بار بری طرح دھکا لگا تھا۔ پہلی بار اس کے پلان اور فیصلوں کے بیچ بری طرح درار پڑی۔ اس کا وجود آج سے پہلے کبھی زلزلوں کی زد میں یوں نہیں آیا تھا۔ اس بے یقینی کا کوئی انت نہیں تھا۔ تو یعنی آپ تسلیم کر رہی ہیں کہ آپ سے ایسی غفلت اور لاپرواہی ہوئی ہے جو لاکھوں لوگوں کی جان لے سکتی تھی۔ اسی رپورٹر کی بات پر میزاب رحمت کی جھکی پلکوں میں لرزاہٹ اتری، جو دور سے بھی عباس جانثار کے ساکن آنکھوں سے مخفی نہیں رہ سکی۔ جی، مجھے تسلیم ہے، اسی لیے پولیس، پروسیکیوشن اور میڈیا کے ساتھ میں ہر ممکن تعاون کروں گی۔ سر اٹھا کر سیدھا ہوتے ہوئے اس نے شائستگی سے کہا۔ سب لوگ اس کی زبان کی پختگی، ثابت قدمی اور فرض شناسی جانتے تھے، گواہ تھے کہ کیسے سامنے کھڑی عورت ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہوئے اصولوں کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ تبھی سب نے مزید بحث نہیں کی۔ اس کے اصول، زبان اور کام نے سب کو پابند کر دیا تھا۔ آپ صحیح کہہ رہے تھے بابا۔ سامنے صوفے پر بیٹھے کاشف بزنجو نے معنی خیز مسکراہٹ سے کہتے ہوئے ہاشم بزنجو کو قہقہا لگانے پر مجبور کر دیا۔ ہم کبھی غلط نہیں ہو سکتے برخودار۔ ان کے لہجے کا ذوم اور تفاخر دیکھنے لائق تھا۔ اپنے آفس میں اطمینان سے بیٹھ کر سب دیکھتا جواد ایک جھٹکے سے کرسی چھوڑ کے کھڑا ہوا۔ احتساب سنجرانی نے دانت پیس کر مردانے میں بیٹھے سب سنجیدہ ہوتے مردوں کو دیکھا۔ رحمان بخش سنجرانی کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، کچھ بھی اخذ کرنا ناممکن تھا۔ وہ بے تاثر آنکھوں سے سائیڈ کیمرے سے نظر آتے سٹاف میں سب سے منفرد، سب سے نمایاں سیاہ سوٹڈ بوٹڈ شخص کی ششدر سنہری آنکھیں دیکھ رہے تھے۔ ان آنکھوں کا محور تحیر اور بے یقینی نے ان کو مٹھیاں بھینچنے پر مجبور کر دیا۔ میں کہہ رہا تھا نا آپ سب سے۔ اس قیامت خیز خاموشی کو احتساب سنجرانی کی متنفر آواز نے توڑا۔ احتساب تنبیہ کرنے والے کریم بخش سنجرانی تھے۔ میں اب مزید چپ نہیں رہوں گا۔ اس ذرا سی عورت نے عباس کے انتقام کی بنیاد گرا دی ہے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ اسکرین پر نظر آتی پرکشش سی عورت کا چہرہ نوچ لیتے۔ میں نے یاد دلا دیا تھا تمہیں کہ اس انتقام کا سب سے زیادہ حقدار عباس ہے۔ کریم بخش سنجرانی کا لہجہ بلند ہونے پر اکبر اور اصغر کے درمیان متفکر نظروں کا تبادلہ ہوا۔ لیتا رہے وہ اس خاندان سے انتقام، مگر میں اس عورت کو کبھی نہیں بخشوں گا۔ انگلی اٹھا کر اسکرین پر نظر آتی عورت کو قتل کر دیتی نظروں سے دیکھ کر سب کو باور کروایا گیا۔ وہ عورت ان نفرت انگیز شرر بار نظروں سے غافل اپنی نشست چھوڑ کر اٹھ رہی تھی۔
اور تبھی اسٹیج سے اترتے ہوئے اس کا پاؤں رپٹا اور قبل اس کے منہ کے بل گر کر سنجرانی خاندان کے کلیجے ٹھنڈے کرتی دو مضبوط ہاتھوں نے بروقت آگے بڑھ کر اسے بازوؤں سے تھام کر سہارا دیتے ہوئے اس کے تھکے مضطرب چہرے کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ اب اسکرین پہ وہ سنجیدہ وجی باڈی گارڈ واضح نظر آ رہا تھا۔ مردانے میں موجود سارے مرد اپنی نشست چھوڑ کر تیزی سے آگے ہوئے۔ اس وقت سوئی بھی وہاں گرتی تو حشر برپا کر دیتی۔ سب پھٹتی آنکھوں سے وہ بے یقین منظر دیکھ رہے تھے جس میں ان کے خاندان کا ولی عہد، ان کے انتقام کا علم بلند کرنے والا غیور عباس جاں نثار اس دشمن عورت کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک کر بیٹھ رہا تھا۔ کیمروں کی پڑتی لاتعداد فلیش پر لرز اٹھتی دھڑکنوں کے ساتھ میزاب رحمت نے چہرہ جھکا کر پاؤں پیچھے کرنا چاہا، مگر عباس نے آہستگی سے اس کا پاؤں تھام کر آگے کرتے ہوئے سینڈل کا کھلتا اسٹرپ بند کیا۔ شہد رنگ نگاہ بے ارادہ بھٹک کر اسٹرپ کی نوک سے زخمی ہوتے ٹخنے تک گئی اور پھر وہ اپنے سامنے کھڑی دشمنوں کی عورت اور اپنے خاندان پر ڈھائی گئی قیامت سے غافل اٹھ کھڑا ہوا۔ پریس کانفرنس ختم ہو گئی۔ اشتہار کے بعد خبریں چلنا شروع ہو گئیں، مگر کثرے سنجرانی کے مردانے میں درائی موت کسی خاموشی نہیں ٹوٹ سکی۔ رحمان بخش سنجرانی کی پتھروں جیسی سنجیدگی محسوس کر کے کوئی جرأت نہیں کر سکا۔ جہاں بزنجو خاندان میں اس فتح پر جشن کا سماں تھا، وہیں سنجرانی خاندان کی در و دیوار سے کئی سال پہلے والے سوگ ٹپکنے لگا تھا۔ ایک بار پھر سنجرانی خاندان کو مات ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر وہ اپنے خیر کی وجہ سے شر کے آگے ناکام ہو گئے تھے۔ ایک طرف کہکہے اور ٹھٹھے لگ رہے تھے تو دوسری طرف موت کا سناٹا طاری ہو چکا تھا۔ رحمان بخش کے پرانے زخم جو بھرے نہیں تھے پھر سے ادھڑنے لگے۔ ایک اور بھیانک وقت کی چاپ ان کی بوڑھی سماعتوں میں پھر سے گونجنے لگی۔ ان بوڑھی آنکھوں میں جمع ہوتے پانی میں اپنے محبوب لاڈلے پوتے عباس جاں نثار کی نگاہوں کا محور ارتکاز وہ تاثرات ثبت ہو کر رہ گئے تھے، اور دل میں بہت سے مر چکے اپنوں کی یاد کروٹ بدل کر پھر سے سانس لینے لگی تھی۔ اس کمزور نحیف وجود کی تکلیف سے پرے شہر اقتدار اسلام آباد کی سلونی فضا میں کوئی نئی محبت کی داستان رقم ہونے کو بالکل تیار تھی۔ آسمان میں اڑتے لاتعداد کبوتروں کی اڑان میں وہ اٹھان باقی نہیں رہی تھی۔ ان کو عدم کیے جانے کا وقت قریب آ لگا تھا۔ رفتگان کو پیاروں کی یاد جب ستاتی ہے، مقبروں سے خاک اڑ کر بستیوں میں آتی ہے، 4-6 تماشائی کہکہے لگاتے ہیں، زندگی اسیروں کی بیڑیاں ہلاتی ہے۔ روشنی مسافر کے ساتھ چل نہیں سکتی، روشنی مسافر کو رستہ دکھاتی ہے۔ پوچھتا ہوں صحرا سے کیا میرا حبیب آیا، دوستی کے خیمے پر دھول جمی جاتی ہے۔ ہر گھڑی کے کونے پر خاک ایسے ہونے پر دل ساتے وجود حاشیے لگاتی ہے۔ آسماں کو تکنے سے ایک اڑان کی خواہش اور چہچہاتی ہے اور پھڑپھڑاتی ہے۔ دور جانے والوں کی کچھ خبر نہیں آتی، دور جانے والوں کی یاد آئے جاتی ہے۔ وہ اپنے آفس کے ریسٹ روم میں صوفے پر بے دم سی بیٹھی دکھتا سر آہستگی سے دبا رہی تھی۔ تبھی سیل فون کی بجتی آواز پر چونک کر سیدھی ہوئی۔ یہ آواز تو عباس کے سیل فون کی تھی اور اس کو ہاشم بزنجو نے کال کر کے مدثر کو لانے کا کہا تھا۔ کچھ چونک کر اس نے اپنے بیگ کو دیکھا اور یاد آتے ساتھ ہی گہرا سانس لے کر ٹیبل سے جھک کر بیگ اٹھایا۔ کل ویئر ہاؤس میں اس نے لائٹ بند کرنے کے بعد عباس کا سیل فون بے دہانی میں اپنے بیگ میں ڈال دیا تھا۔ سیل نکال کے اس نے آنکھوں کے سامنے کیا۔ جلتی اسکرین پر داجی لکھا آ رہا تھا۔ فون یوں ہی ہاتھ میں لیے وہ تیزی سے ریسٹ روم اور آفس سے ہوتے باہر آئی۔ جاں نثار واپس آ گیا؟ اس کا آفس خالی دیکھ کر اس نے کائنات کے آفس کا دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھا۔ نہیں میم، 1 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا۔ مدثر صاحب کی ضمانت تو منظور ہو گئی ہے، لیکن آپ کو تو معلوم ہے میڈیا ہوگا تو… کائنات نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میزاب آگے زیادہ بہتر جانتی تھی، تبھی اس بات میں سر ہلا کر واپس آفس میں آ گئی۔ مسلسل بجتے سیل فون کو پریشانی سے دیکھ کے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ کوئی ضروری کال ہو تب بھی وہ کال اٹھانے کو اچھا نہیں سمجھ رہی تھی۔ فون بج بج کر تھک گیا، تبھی اس نے اسکرین پر جگمگاتا میسج دیکھا۔ کہاں ہیں آپ؟ نازنین نامی لڑکی کے میسج کو ایک نظر دیکھ کر میزاب رحمت پیچھے ہو کے بیٹھ گئی۔ نازنین بے ساختہ آہستگی سے اس کے ہونٹوں سے پھسلا اور پھر بے ارادہ نگاہ اپنے پاؤں تک گئی جہاں لگا بینڈیج پھر سے دھڑکنیں منتشر کرنے لگا۔ کتنے لمحے یوں ہی دبے پاؤں گزر گئے اسے نہیں معلوم تھا۔ وہ چونکی تب بھی نہیں جب عباس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کو جھک کر پاؤں کی جانب دیکھتے پا کر عباس جاں نثار کے چہرے کا رنگ بدلا، گلے میں گلٹی سی ڈوب کر ابھری اور پھر بھاری قدم اندر رکھے گئے۔ آپ نے گھر کب جانا ہے؟ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ آج اس کے دشمنوں کے ہاں جشن کا ساماں ہوگا، بڑے پیمانے پر دعوت رکھی جانے والی تھی۔ ایسے میں ان کے کلیجے ٹھنڈے کرنے والی عورت کا وہاں ہونا لازم و ملزوم ہونا چاہیے۔ میزاب نے بے طرح چونک کر چہرہ اٹھایا۔ ہاں؟ اس کی غائب دماغی پر عباس خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔
آج آپ کے گھر دعوت ہے، آخر آپ نے اتنی بڑی خوشی سے ان سب کو نوازا ہے۔ اس لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ کچھ دیر پہلے اپنے پاؤں کو دیکھ کر دل میں سمٹتی کیفیت کو دھکا لگا۔ وہ جو کچھ کہنے لگی تھی کہہ نہیں سکی۔ خاموشی سے آگے کو ہو کر ٹیبل سے سیل فون اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا۔ بہت معذرت، تمہارا فون میرے پاس رہ گیا تھا۔ اس کی مختلف بات پر عباس نے مزید کچھ کہے بغیر اس کے ہاتھ سے جیسے ہی سیل فون لیا اسی وقت نازنین کالنگ لکھا آنے لگا۔ السلام علیکم نازو۔ سیل فون عجلت میں کان سے لگا کر وہ تیز قدموں سے آفس سے باہر نکل گیا۔ پیچھے میزاب شیشے کی دیوار سے اس کو ادھر سے ادھر ٹہل کر بات کرتے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے ہر انداز سے شدید اضطراب اور بے چینی محسوس کر سکتی تھی۔ پیشانی سہلاتا ہاتھ گہرے تفکر کی غمازی کر رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، مگر اتنا ضرور معلوم تھا کہ اس کو مشکل لاحق ہے۔ اگر ہم شیشے کا دروازہ کھول کر باہر آئیں تو ہماری سماعتوں میں عباس جانثار کی سنجیدہ مگر اٹھان سے بھرپور آواز بآسانی گونجے گی۔ اس کے چہرے کا مضطرب تاثر لہجے سے ظاہر نہیں تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا بھائی پہلے ہی حملے میں ناکام ہو سکتا ہے؟ وہ سوال نہیں تھا، اس کی نازنین محتسب کو خبر تھی۔ تبھی اس کے اٹھے کندھے ڈھیلے ہوئے، چہرے کا تفکر جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ مجھے معلوم تھا آپ کو اتنی آسانی سے نہیں ہرایا جا سکتا۔ نازنین کے لہجے کے فخر پر عباس کے چہرے کو مسکراہٹ چھو گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی مسکراہٹ نے کسی کو کتنی تقویت پہنچائی ہے۔ میزاب اٹھ کے اپنی پاور چیئر پر بیٹھ کر باقی ماندہ کام کرنے لگی۔ لیکن آبی بھائی، احتساب چچا بہت غصے میں ہے، ان کا بس نہیں چل رہا، ورنہ وہ کسی میزاب نامی عورت کا قتل کر بیٹھے۔ اس کی اگلی بات پر عباس کے چلتے قدم ٹھہر گئے، بے داغ ماتھے پر شکنیں نمایاں ہوئیں۔ وہ داجی سے بہت اونچی آواز میں آپ کی اور میزاب نامی عورت کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ اس بات پر حقیقتاً عباس جانثار کا سانس تھم گیا۔ چہرے کا رنگ ماند ہوا، مگر اس کو کچھ خبر نہیں تھی۔ ان کی باتوں پر دھیان نہ دو، ابھی جب نتیجہ ان کے حسب منشا آئے گا تو خود ہی ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اس کا انداز ڈھارس پہنچانے والا تھا۔ نازنین سے زیادہ خود کو باور کروایا گیا۔ مگر آبی بھائی، یہ میزاب کون ہے؟ نازنین کا سوال دل و نگاہ کو الجھا دینے والا تھا، تبھی خاموشی کا وقفہ آ گیا۔ تم نے جان کر کیا کرنا ہے؟ خاموشی کے طویل وقفے کے بعد انتہائی سنجیدگی سے سوال آیا۔ احتساب چاچو کہہ رہے تھے کہ اگر عباس بھولا کہ میزاب دشمنوں کی عورت ہے تو آپ دونوں کو زندہ درگور کرنے سے نہیں چوکیں گے۔ نازنین کے لہجے کی لرزش اور ان بھاری الفاظ پر عباس کا اندر جنجنا اٹھا۔ احتساب چچا کا انتقام نے دماغ الٹ دیا ہے۔ عباس نے اس مغلوب کرتی کیفیت سے خود کو بڑی مشکل سے بچا کر سر جھٹکا۔ آپ کا تو نہیں الٹانا بھائی؟ نازنین کے خدشے نے اگلی پچھلی ساری کسر نکال کر رکھ دی۔ پیشانی مسلتا ہاتھ بے دم ہو کر پہلو میں آ گرا۔ آپ واپس آ جائیں نا، دفع کریں اس انتقام کو آبی بھائی، میں ماما بابا کے بعد آپ کو نہیں کھونا چاہتی۔ نمناک ہوتی آواز کے تحفظات اور خوف جائز تھے۔ وہ کم عمری میں ماں اور باپ دونوں کا دکھ دیکھ چکی تھی اور مزید ایک اور پیارے کا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا نازو، تم اپنا خیال رکھو اور خوش آئند اور مثبت سوچا کرو۔ نرم تنبیہ کرتے ہوئے اس نے الوداعی کلمات کہہ کر کال منقطع کر دی۔ اب اس کے تاثرات پہلے جیسے نرم نہیں رہے تھے۔ نازنین کا لفظ لفظ سماعتوں میں گونج کر خون کی گردش تیز کر رہا تھا۔ اپنے آفس میں جانے سے قبل اس نے ایک نظر، بے حد سرسری سے ایک نظر، لاتعداد فائلوں میں جھکی اس عورت کی جانب ڈالی جس کے بارے میں اس کے احتساب چچا کھٹک چکے تھے، اور عباس سے زیادہ کون ان کی فطرت کو جانتا تھا۔ ساری کیفیات پرے دھکیل کے وہ اپنے آفس کا دروازہ دھکیلتا ہوا اندر چلا آیا اور پھر ٹیبل پر رکھا لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھتے ہوئے 2 حرفی پیغام بھیجا۔ شرافت دکھا دو، اور پھر پیغام بھیج کر ان سنہری آنکھوں میں روشن کر دینے والی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ایک بار پھر اس کا سیل فون بجا اور اب کی بار جواد کالنگ والے نمبر کو مسکراتے ہوئے اٹھایا گیا۔ تو تیار ہو تم؟ اس کی مسکراتی آواز پر دوسری جانب جواد کا چھت پھاڑ کہکا بے ساختہ تھا، اور اس کہکے کو سنتے ساتھ وہ خود بھی ہر فکر سے آزاد ہو کر بے ساختہ گردن پیچھے کو پھینکے ہنستا چلا گیا۔ میزاب کا آفس اتنا دور نہیں تھا کہ آواز وہاں تک نہ پہنچتی۔ اس کہکے پر میزاب نے بے طرح حیرت سے چہرہ پھیر کر سائیڈ شیشے سے نظر آتے دوسرے آفس میں بیٹھے عباس کو دیکھا، اور سرمئی آنکھیں لرز کر ساکن سی اس مرد کو پہلی بار یوں کہکے لگاتے دیکھنے لگی۔ اس نے اپنی زندگی میں آج سے پہلے کبھی کسی کو اتنا خوبصورت ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اگر مسکراتا نہیں تھا تو ٹھیک ہی کرتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بڑی منفرد اور دلکش تھا تو یہ خالص زنانہ سا تبصرہ، مگر میزاب رحمت خود ہی اس تبصرے پر دل میں مسکرانے لگی۔ وہ یوں ہی مسکراتی رہتی اگر جو سیل فون پر آتے سریا اصفہان کے میسج کو نہ پڑتی۔ اس پیغام نے وہ بے ریا حسین مسکراہٹ اس چہرے سے نوچ کر دور پھینک دی۔ آگہی فرط مسرت کو نگل جاتی ہے، تم نے آسان سمجھ رکھا ہے دانا ہونا، آخر تم پھر سے ایک بار بچ نکلے۔
اس کے برابر دھب سے بیٹھتے دوست کی بات پر مدثر نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ میں ایسے کام نہیں کرتا جس سے میرے خاندان کی بدنامی ہو۔ اس کا فخر دیکھنے لائق تھا۔ اس کے برابر بیٹھتے ذکی نے اپنے دوست کے ہاتھ سے ام الخبائث کی بوتل لیتے ہوئے اس کی جانب بڑھ کر کہا۔ اس کے قدم ادھر ادھر ڈگمگا رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ نشے کی زیادتی سے اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں۔ مدثر کی جیسے ہی اس تک نظر گئی تیزی سے اپنی جگہ چھوڑ کر اس تک آیا اور ایک محتاط نظر ارد گرد دوڑا کر اس کے ہاتھ سے بوتل لینی چاہی، مگر ذکی بروقت پیچھے ہو گیا۔ ذکی، مہمانوں کے سامنے میں کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ آگے کو ہو کر اس نے ذکی کو دبی آواز میں تنبیہ کی، مگر ذکی اس کو کندھے سے دھکا دے کر آگے بڑھا جہاں مدثر کے سرکل کی فیمیل فرینڈز بیٹھی تھی۔ انجوائے کرو برو، آج کا جشن تمہارے نام۔ پلٹ کر اس نے سنجیدگی سے خود کو دیکھتے مدثر کو آنکھ ماری اور ایک لڑکی کے برابر بیٹھ گیا۔ وہ جیسے ہی اٹھنے لگی ذکی نے اس کو کلائی سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے برابر بٹھا لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ کوئی دبو سی لڑکی تو نہیں تھی جو چپ چاپ دبک کر بیٹھ جاتی۔ بدتمیزی تو ابھی میں نے کی ہی نہیں۔ حباست سے مسکرا کر جو کہا گیا اس پر سب کے درمیان معنی خیز نظروں کا تبادلہ ہوا۔ ذکی، مدثر نے دانت پیس کر اسے دیکھا جو وہاں چوڑا ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ باہر مین ہال میں سارے مہمان جمع تھے اور وہ مزید کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ یار انجوائے کر بیٹھ کے۔ مدثر کے دوست اس کو کھینچ کر اپنے ساتھ اس کمرے سے ملحق کمرے میں لے گئے۔ جانے سے قبل وہ ذکی کو تنبیہی نظروں سے دیکھنا نہیں بھولا تھا۔ اس بیچارے کو کبھی اکیلا بھی چھوڑ دیا کرو۔ مدثر کے دوست نے اس کو زبردستی دوستوں کی محفل میں گھسیٹتے ہوئے پرمزہ کہا۔ تم اس کو ابھی جانتے نہیں ہو، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ کہیں بھی بلاسٹ۔ مدثر کا جملہ کانچ کے ٹوٹنے اور ایک درد بھری اونچی چیخ نے مکمل نہیں ہونے دی۔ سب لڑکے بھاگ کر دوسرے کمرے کی جانب بڑھے اور ان سب میں آگے بدحواس مدثر تھا۔ دوسرے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی باقی لڑکوں کی جہاں چیخیں نکلیں وہیں مدثر لرز کر اپنے قدموں پر ساکن ہوا۔ کانچ کا ٹیبل ٹوٹ کر کچی کچی ہو چکا تھا اور یقیناً یہ اس لڑکی کے سبب تھا جو اوندھے منہ زمین پر گری خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے گرد خون تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا۔ کمینی، مجھے انکار کرتی ہے۔ ذکی پر خون سوار تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کانچ کی بھاری بوتل اس لڑکی کے سر پر پوری قوت سے دے ماری۔ ساری لڑکیاں چیختے چلاتے اپنی جگہ سے اٹھ کر سہمتے ہوئے ایک دوسرے سے آ لگی، جبکہ ان کی چیخوں پر ذکی وہ ٹوٹی بوتل لہراتا ہوا ان تک آیا۔ تبھی مدثر کو ہوش آیا۔ ذکی، اس نے زندگی میں پہلی بار اتنا خون دیکھا تھا۔ تبھی قدم لرز کر رہ گئے۔ ذکی نے پلٹ کر کینہ توز نظروں سے اس کو دیکھا۔ لو جی، ہیرو صاحب آ گئے۔ اس کے دانت کچکچاتے انداز پر مدثر نے پیلے پڑتے چہرے کے ساتھ کمرے میں موجود تمام لڑکیوں اور لڑکوں کے خوفزدہ چہرے کو دیکھا۔ کوئی کیمرہ نہیں کھولے گا۔ کسی لڑکی کو سیل فون نکالتے دیکھ کر مدثر شیراز کو ہوش کی دنیا میں آنا پڑا۔ میں ایمبولینس کو کال، لڑکی نے ہکلا کر کہنا چاہا، مگر مدثر نے آگے بڑھ کر اس کا سیل فون لیتے ہوئے پوری قوت سے زمین پر پٹخ دیا۔ اگر یہ بات باہر گئی تو تم سب کا بھی یہی حال ہوگا۔ اب کہ اس کے لہجے میں ذکی کی آنکھوں سے زیادہ تندھی تھی۔ سب نے گھبرا کر اپنے سیل فون چھوڑ دیے کیونکہ وہ مدثر شیراز کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ تم یہاں سے ہلنا مت۔ انگلی اٹھا کر ذکی کو تنبیہ کرتے ہوئے وہ تیز قدموں سے دروازے تک گیا اور کھول کر باہر نکلا۔ راہداری سنسان تھی، مگر اس کے ساتھ ہی ملحق ہال میں ہاشم بزنجو کی تمام کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیات بیٹھی تھیں۔ ایک نظر دروازے پر ڈال کے وہ جیسے ہی آگے بڑھا، سامنے سے آتی میزاب کو دیکھ کر جس طرح بوکھلا کے تیزی سے پیچھے ہوا، میزاب نے ٹھٹک کر اسے بغور دیکھا۔ سب ٹھیک ہے مدثر؟ اس کے نرم استفسار پر مدثر نے گہرا سانس لیا۔ کوئی بوجھ تھا جو اعصاب سے سرکتا محسوس ہوا۔ اس کے سامنے میزاب رحمت تھی، تمام مسئلوں کو منٹوں میں حل کر لینے والی۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا ہے زیب۔ ماتھا سہلا کر وہ تیزی سے اس تک آیا، جبکہ عجلت میں میزاب کے پیچھے کھڑے عباس کو نظر انداز کر گیا جو آنکھوں میں عجیب سی سختی لیے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اندر ذکی نے نشے کی حالت میں ایک لڑکی، اس کا جملہ بھی مکمل نہیں ہو سکا اور میزاب نے اس کو پوری قوت سے سائیڈ پر دھکا دے کر دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا۔ اندر کا منظر روح سلب کرنے والا تھا، قیامت خیز تھا۔ لمحے بھر کو میزاب رحمت کے چہرے کا رنگ نچڑ گیا۔ قدم بے جان ہونے پر جیسے ہی لڑکھڑائی، پیچھے موجود عباس نے بروقت آگے آ کر اس کو بازو سے تھام کر سنبھال لیا۔ بھیگتی آنکھیں لرز کر پلٹتے ہوئے سنہری آنکھوں سے ٹکرائیں اور عباس جانثار کا دل پوری قوت سے سکڑ کر پھیلا۔ اس کا چہرہ برف کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ جانثار، ایمبولینس کو کال کرو۔ اس سے پہلے کہ عباس اس کے ٹھیک ہونے کی یقین دہانی لیتا، اس نے بامشکل خود کو سنبھال کر مدثر کو چونکا دیا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ باہر سارے۔ وہ جانتا تھا کہ میزاب کو سارے مسئلے سنبھالنے آتے ہیں، مگر وہ یہ کرے گی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ شٹ اپ!
عباس کا بازو آہستگی سے چھوڑ کر اسے ایک دم غرا کر کہتے ہوئے سب کو دبکا دیا۔ میزاب آہستہ قدموں سے اس لڑکی تک آئی جس کا خون فرش کو تیزی سے رنگین کرتا جا رہا تھا۔ لب بھینچ کر اس نے پلٹتے ہوئے ذکی کو دیکھا اور وہ نظریں ایسی تھی کہ ذکی کا سارا نشہ ہرن ہو گیا، ساری مستی کافور ہو گئی۔ ایمبولینس آ رہی ہے۔ عباس کی اطلاع پر میزاب اپنا کوٹ اتار کے اس لڑکی کے اوپر ڈالنے کو جھکی۔ باہر بہت اہم شخصیات بیٹھی ہیں میزاب، یہ بات باہر۔ مدثر نے پریشانی سے لب کچلتے ہوئے کچھ کہنا چاہا مگر میزاب ایک جھٹکے سے کھڑی ہو کر اس کی جانب پلٹی۔ کیا بکواس کر رہے تھے تم؟ چھوٹا سا مسئلہ، یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، یہ وقت ہے انسانی جان کی تمہاری نظر میں؟ شرم نہیں آئی یہ بکواس کرتے ہوئے؟ وہ چیخ نہیں رہی تھی مگر اس کے مدھم لہجے نے مدثر شیراز کا سارا لہو خشک کر دیا۔ عباس بے حد توجہ سے ان شعلے اگلتی سرمئی آنکھوں کو دیکھنے لگا تھا۔ تم یا تمہارا یہ گھٹیا بھائی یہاں مرے پڑے ہوتے نا تب یہ بکواس کرنی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ مدثر کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دیتی۔ اس کو کچھ مت کہو میری۔ ذکی جیسے ہی قریب آیا میزاب نے پوری قوت سے سیدھا ہاتھ گھما کر اس کے گال پر تھپڑ جڑ کر اس کو لڑکھڑا کر زمین بوس ہونے پر مجبور کر دیا۔ دعا کرو کہ اس لڑکی کو کچھ نہ ہو۔ اس کا ایک ایک لفظ لہو جما دینے والا تھا۔ ذکی وہیں قالین پر گر کر کانپنے لگا۔ سارا نشہ اس ایک تھپڑ کی وجہ سے 9-2-11 ہو چکا تھا۔ ایمبولینس کے ہارن پر عباس تیز قدموں سے باہر بھاگا اور لمحہ نہیں گزرا ہوگا جب پیرا میڈیکل اسٹریچر لے کر اندر داخل ہوئے۔ اندر کا ماحول ان کے لیے نیا نہیں تھا، تبھی چونکے بغیر اس لڑکی کو انہوں نے احتیاط سے اسٹریچر پر لٹایا۔ میں ہاسپٹل جا رہی ہوں اور تم میڈیا کو کنٹرول کرو۔ اگر اس لڑکی کا چہرہ، نام یا کچھ بھی باہر گیا تو کسی کی خیر نہیں۔ مدثر کو تنبیہی نظروں سے کہہ کر وہ تیز قدموں سے پیرا میڈیکل سٹاف کے پیچھے بھاگی۔ ہال میں چہمگوئیاں ہونے لگی مگر اس کو معلوم تھا کہ ہاشم بزنجو سب سنبھال لیں گے۔ تبھی ایمبولینس میں بیٹھنے سے پہلے اس نے ایک میسج ان کے نمبر پر کر کے ان کو حالات سے خبردار کر دیا تھا۔ دروازہ بند کر کے جس وقت عباس بھی اس کے برابر بیٹھا، میزاب نے چونک کر اس کو دیکھا۔ تم گھر جاؤ جانثار، میں سب مینج کر لوں گی۔ ان آنکھوں اور نرم لہجے کی حلاوت پر عباس نے چہرہ جھکا کر اس کے گود میں دھرے لرزتے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر ایمبولینس کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں آپ سب مینج کر سکتی ہیں مگر اس کار خیر میں مجھے بھی حصہ لینے دیں۔ ایمبولینس سٹارٹ ہو کر گولی کی رفتار سے قصرے بزنجو کو پیچھے، بہت پیچھے چھوڑتے ہوئے الشافی ہاسپٹل کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہی ہاسپٹل جس کی بنیاد بزنجو خاندان نے رکھی تھی۔ میزاب صرف چند پل کو عباس کے حوصلہ دیتے الفاظ پر چونکی، دوسرے ہی پل سیل فون بیگ سے نکال کر اپنی فیملی ڈاکٹر کو کال کرنے لگی۔ ڈاکٹر رضا، آپ ڈیوٹی پر ہیں؟ اس کے سوال پر گھر جانے کو تیار رضا نے ٹھٹک کر اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی دیکھی جو رات کے 10:30 بجا رہی تھی۔ ہاں، سب خیریت ہے میزاب؟ ان کے فیملی ڈاکٹر کا بیٹا اور میزاب کا بہت اچھا جاننے والا تھا، ایسے میں وہ مختلف فیورز اس سے ہی لیتی تھی۔ میں آپ کے ہاسپٹل آ رہی ہوں ایک مریض کے ساتھ، اس کی حالت بہت نازک ہے اور خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے۔ اس کی مزید معلومات پر رضا نے اپنے آفس ٹیبل پر موجود بٹن دبا کر ہسپتال میں ایمرجنسی کا الارم بجا دیا۔ ہم بس 5 منٹ میں پہنچنے والے ہیں۔ کال بند کر کے اس کے اعصاب سے کوئی بوجھ سرکنے لگا مگر ابھی بہت مشکل مراحل باقی تھے۔ اس نے اپنے ہاسپٹل کا انتخاب اسی لیے کیا تھا کہ میڈیا اور پولیس کی مداخلت سے ہٹ کر صرف علاج یہی ممکن تھا۔ لڑکی کی جان بچانا اس کی پہلی ترجیح تھی، اس کے بعد جو بھی ہونا تھا وہ دیکھا جا سکتا تھا۔ ایمبولینس ایک جھٹکے سے ہاسپٹل کی ایمرجنسی کے داخلی دروازے کے سامنے رکی۔ کئی ڈاکٹر بھاگتے ہوئے باہر آئے جن میں سب سے آگے ڈاکٹر رضا تھا، اور پھر عباس دروازہ پیچھے کھول کر خود اترا اور ہاتھ میزاب کی جانب بڑھایا۔ قریب آتا رضا صرف ایک پل میزاب کو اجنبی شخص کا ہاتھ تھام کر اترتے دیکھ کے ٹھٹکا اور دوسرے پل باقی سب کی مدد سے اسٹریچر کھینچ کر نیچے اتارنے لگا۔ رضا، وہ جیسے ہی سب کے ساتھ اسٹریچر اندر لے جانے لگا میزاب کی پکار پر ٹھہرا۔ باقی سب کو فوری اندر لے جا کر ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنے کا کہہ کر وہ اس تک آیا۔ اقتدام قتل کا کیس ہے رضا، میں باقی سب سنبھال لوں گی، آپ بس اس لڑکی کو بچا لیں۔ عباس کو یہاں پر بھی لگا اس کے برابر کھڑی عورت اس دنیا کی نہیں ہے۔ گداز ہوتے دل سے وہ سحر زدہ کرتی عورت کے چہرے کے غمگین تاثرات کو دیکھ کر نئے سرے سے مضطرب ہو رہا تھا۔ دل کی دنیا میں اٹھتا کوہرام گھبراہٹ میں مبتلا کر دینے والا تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں۔ رضا توقف کے بعد کچھ کہنے کے قابل ہوا۔ تم فکر نہ کرو، وی ول ٹرائی اور ویری بیسٹ۔ اس کے ڈھارس دیتے الفاظ بھی میزاب کے اندر کی کثافت اور گھٹن کو کم نہیں کر سکے۔ رضا نرمی سے مسکرا کر اندر ایمرجنسی دروازے سے بھاگ کر اندر چلا گیا۔ میزاب چند پل یوں ہی چہرہ گھما کر رات کی پھیلتی تاریکی کو خالی ہوتی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ دل میں اتنا حزن تھا کہ اس کی تکلیف اس معصوم چہرے تک سے نمایاں تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ نہ جانے کیوں عباس جانثار خود کو روک نہیں سکا۔ میزاب نے گہرا تھکتا سانس فضا کے گرد سپرد کیا۔ نہیں جانثار۔ عباس نے تحیر سے آنکھیں پھیلا کر اس کو دیکھا۔
یہ ان چند مہینوں میں پہلی بار تھا کہ میزاب نے اتنا مایوس کن اور سوگوار جواب دیا تھا، ورنہ وہ تو ہر دم عباس تک کے سامنے سب ٹھیک ہے کا ورد کرتی رہتی تھی۔ ابھی مجھے اس لڑکی کے گھر والوں کو بھی بلانا ہے، چہرہ جھکا کر گھٹتی آواز میں اس نے بے حد دقت سے کہا۔ عباس اس عجیب دھوپ چھاؤں جیسی عورت کو دیکھ کر رہ گیا۔ وہ جتنا اس کے قریب ہو کر اسے جاننے کی کوشش کر رہا تھا، میزاب رحمت اتنا ہی اسرار میں لپٹتی جا رہی تھی۔ اس کے دل کا تجسس بڑھا رہی تھی، مگر خود یقیناً غافل تھی۔ میں کال کر دیتا ہوں۔ اس نے میزاب کا بوجھ بانٹ لینا چاہا۔ نہیں جانثار، اللہ تزر وزیرۃ وزر اخری۔ اس کی اگلی بات پر جانثار نمک کے مجسمے میں تبدیل ہو گیا۔ دل اگر دھڑکتا بھی تھا تو فی الحال نہیں۔ شوق کی بیداری کا کوئی وقت متعین تھا تو یہی تھا۔ یہ میرا بوجھ ہے جانثار، تمہارے کندھوں پر میں کبھی بندوق نہیں رکھ سکتی۔ اسی نرم لہجے میں باور کروایا گیا جو اس کا خاصہ تھا، مگر آج وہ کچھ عجیب طرح سے عباس جانثار سنجرانی کے دل پر اثر انداز ہوا تھا۔ اپنے الفاظ کے اثر سے غافل وہ آگے بڑھ گئی، مگر عباس وہیں کھڑا رہا۔ جانثار، اپنے ہم قدم قدموں کو نامحسوس کر کے اس نے پلٹ کر پکار کر عباس جانثار کو کسی ماورائی خواب سے بیدار کر دیا۔ وہ کسی خاص کوئی نئی کیفیت کے زیر اثر اس عورت کے نقش قدم پر چل پڑا، مگر کہیں پیچھے اس کا دھڑک اٹھتا ہیبلا ابھی تک وہیں ساکن تھا۔ پیروں کو پوچھئے تو وہیں پر جمے ہوئے، آنکھوں میں جھانکیے تو کہیں جا رہا ہوں میں۔ وہ ہاسپٹل کی یک کوریڈور میں دیوار سے ٹیک لگا کر نہ جانے کب سے کھڑی تھی۔ اندر آپریشن ہو رہا تھا اور اسے ایک لمحے کے لیے بھی یہاں سے نہیں ہلنا تھا جب تک ڈاکٹر رضا کچھ مثبت جواب نہیں دیتے۔ اس لڑکی کے گھر میں اطلاع کرنے کی ہمت خود میں نہیں لا سکتی تھی۔ عباس بلڈ بینک سے خون کی بوتلیں لے کر واپس آ رہا تھا، تبھی اس کی نگاہ دیوار سے ٹیک لگا کر ابھی تک کھڑی میزاب تک گئی۔ دونوں ہاتھ دعائیہ اپنے ہونٹوں سے لگا کر آنکھیں موندے وہ گہری ریاضت میں مصروف تھی۔ نرسوں کے حوالے خون کی بوتلیں کر کے عباس خاموش قدموں سے اس تک آیا جسے اس نے کبھی سکھ سے نہیں دیکھا تھا۔ ہر وقت بھاگ دوڑ، دوسروں کے مسئلے سلجھانا، سارا بار اپنے کندھوں پر اٹھائے ادھر ادھر بھاگتے رہنا۔ اس کا دل بے اختیار اس عورت کے لیے پسیجنے لگا جس کو سارے زمانے کی فکر تھی، جو عباس کے لیے سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے کی جیتی جاگتی مثال تھی۔ اس دشمن نفرت انگیز، بے حس، سخت سے خاندان میں رہنے کے باوجود کس قدر نرم، کتنی بے ریا اور معصوم تھی۔ ان لرزتی پلکوں کی جنبش دیکھتے ہوئے دھڑکنوں کے ساتھ عباس جانثار کی سوچیں بھی بے اختیار ہو چکی تھیں۔ یہ مغلوب کرتی کیفیت جس میں وہ نہ جانے کب سے مبتلا محسوس کر رہا تھا، خود کو اسے اعصابی طور پر تھکانے لگی تھی۔ نہیں بھولنا چاہتا تھا کہ وہ دشمنوں کی عورت ہے جس کے سمت جا کر اس کی نظر ٹھہر جاتی ہے، دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے، مگر عباس جانثار بھولنے لگا تھا۔ اس بھول کا کیا انجام ہونے والا تھا اس سے وہ بے خبر تو نہیں تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ بات اس کے اختیار سے باہر ہونے لگی تھی۔ کیا وہ خود کے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر کر سکتا ہے؟ طبیعت کی کشاکش نے ہمیں آخر ڈبونا تھا، کبھی دریا لگا اچھا، کبھی ساحل پسند آیا، متاع سوختہ دل سے لگائے پھرتا رہتا ہوں، کہ شہر آرزو جیسا بھی تھا حاصل پسند آیا۔ عجب رنگ آ گیا ہے دل کے ہونے سے آنکھوں میں، ہمیں بھی اب کے گریا میں لہو شامل پسند آیا۔ نہ تھا یوں بھی کہ جس کو دیکھتے ہم اس کے ہو جاتے، کہ تو بھی تو ہمیں جانا بسد مشکل پسند آیا۔ فراز اپنی ادا کا ایک دیوانہ ہے کیا کیجیے، اسے سارے مسیحاؤں میں ایک قاتل پسند آیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک نظر ان لرزتے ہاتھوں کو دیکھ کر نگاہیں سامنے سفید دیوار پر جماتے ہوئے اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے میزاب کو چونکا دیا۔ آنکھیں کھول کر ہاتھ پہلو میں گراتے ہوئے اس نے چہرہ پھیر کر اپنے برابر کھڑے شخص کو دیکھا جو اسے بہت کم دیکھتا تھا، مگر اس کے باوجود میزاب کو وہ ہر وقت چوکنا اور متوجہ محسوس ہوتا تھا، جو ہر مشکل میں اس کے ساتھ کسی گھنے سایہ دار شجر کی مانند استادہ تھا۔ دل کی تماثیل پر لرز اٹھتی آنکھیں بے اختیار جھک گئیں۔ انشاءاللہ، اس نے جیسے سب سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ دونوں کے درمیان موجود خاموشی پھر گہری ہونے لگی، تبھی اس نے کچھ سوچ کر ایک نمبر ملایا۔ تقی، مجھے اس لڑکی کے گھر والوں کی معلومات بتا دو۔ اس کی بات پر صرف ایک بار تقی چونکا اور پھر اس کو سب بتانے لگا۔ اس کی ایک بڑی بہن ہے، بس پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، سمرا نام ہے اس لڑکی کا۔ میں تمہیں اس کی بہن اسمارا کا نمبر بھیجتا ہوں۔ تقی کے بتائے جانے پر اس کے دل پر مزید بوجھ گرنے لگا۔ جزاک اللہ تقی، نرمی سے کہہ کر اس نے کال منقطع کر دی۔ چند پل بعد اسکرین پر نمبر نمودار ہوا۔ وہ یوں ہی بغیر پلک جھپکے اس نمبر کو دیکھتی رہی
किसी को गम की इतला देने की हिम्मत कहाँ से खुद में लाती। तरसते हाथों से उसने नंबर मिलाकर सेल फोन कान से लगाया। बेल जा रही थी और फिर मसरूफ सा सलाम की आवाज़ सुनाई दी। वालेकुम सलाम, मैं मेजाब बात कर रही हूँ, समरा की दोस्त। आप समरा की बहन है ना? उसके सवाल पर दूसरी जानिब अस्मारा चौंक कर सीधी हुई। जी, सब खैरियत है? दूसरी जानिब की खामोशी की वजह से लम्हा लगा उसे कुछ भांपने में। आपकी बहन हॉस्पिटल में है, आप इस्लामाबाद अलशाफी हॉस्पिटल आ सकती हैं? आंखें बंद करके चेहरा झुकाया गया। अल्लाह, क्या हुआ समरा को? मैं तो कराची में हूँ, मुझे पहुँचने में देर लग सकती है। वो ठीक तो है ना? दूसरी जानिब उसकी बहन के हाथ पैर फूल गए। आप आराम से आ जाएं, मैं यहाँ समरा के पास हूँ। इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक होगी जब तक आप यहाँ आएंगी। उसके लहजे के यकीन पर अब्बास ने चेहरा फेर कर उस चेहरे को देखा। अगर आपको मुश्किल है तो मैं आपके आने का बंदोबस्त करवा सकती हूँ। उसकी झिझकती आवाज़ पर उठती अस्मारा के कदम थमे। मैं आपकी कराची से इस्लामाबाद की फ़्लाइट बुक करवा देती हूँ। आप अपने पासपोर्ट और बाकी मालूमात मुझे इस नंबर पर भेज दें। उस लहजे में कुछ ऐसा था कि इतनी शदीद परेशानी में अस्मारा के आसाब संभलने लगे। आप ऐसा कर सकती हैं? उसकी आवाज़ में खदशे थे। बिल्कुल, बेफिक्र होकर आप अपनी तैयारी करें, मैं आपको टिकट्स की तस्वीर भेजती हूँ। मजीद तसल्ली आमेज बातें कहकर उसने तेजी से कॉल मुनक़ता की। जानती थी कि जब उसकी बहन आएगी तो सबसे पहले उसका चेहरा ही थप्पड़ों से लाल होगा, मगर उसे अपने इख्तियार में हर काम करना था। अगले 10 मिनटों में कायनात को कॉल मिलाकर उसने अस्मारा की भेजी गई तमाम अहम मालूमात कायनात को फॉरवर्ड करके गहरा सांस लिया। उससे अब टिकट्स का इंतजार करना था। 15 मिनट गुजरते ही कायनात के मैसेज ने उसका चेहरा खिला दिया। आपकी टिकट्स बुक हो गई। आप सुबह 4 बजे की फ्लाइट से इस्लामाबाद पहुंच जाएंगी। अस्मारा को तसल्ली दिलाकर कॉल बंद करते हुए उसने मुतफक्किर नजर से ऑपरेशन होने की निशानदेही करती सुर्ख बत्ती को देखा। उसके देखते ही देखते बत्ती बुझी और मिजाब का दिल धड़क कर ठहर गया। सर्जिकल गाउन में मलबूस डॉक्टर रजा उस तक आया। ऑपरेशन क्रिटिकल था मगर कामयाब रहा। अगले 5 घंटे पेशेंट के लिए बहुत अहम है। वाइटल स्टेबल हैं, मगर हतमी बात तभी होगी जब मरीज होश में आ जाएगा। उसकी वो इत्तला नहीं, निजाब रहमत के लिए नई जिंदगी की नवीद थी। जज़ाक अल्लाह डॉक्टर, आपकी कोशिश और मेहनत का एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। उसकी ममनूनियत ने थकान के बावजूद रजा को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। एहसान याद रखने के बजाय मुझ गरीब के साथ डिनर कैसा रहेगा? रजा की अगली बात पर पीछे खड़े अब्बास की आंखों में नागवारी तैरने लगी। उसे ये अजीब सा डॉक्टर बिल्कुल पसंद नहीं आया था। जरूर, किसी दिन इंशाल्लाह, नरमी से मिजाब को कहना पड़ा। उसको फेवर्स के बाद ऐसे फॉर्मल्स, लंच और डिनर की आदत थी, तभी रद्द नहीं कर सकी। फिर मिलते हैं अगले संडे। रजा मुस्कुराकर आईसीयू की जानिब बढ़ गया। मिजाब जैसे ही पलटी, अब्बास की नागवार नजरों के ताक़ुब में रजा को जाते देखकर बेतनहा हैरत से अब्बास को देखा। उसके लिए अब्बास के चेहरे की नागवारी यकसर नई थी। तुम्हें क्या हुआ? वो ये सवाल वाकई करना चाहती थी। अब्बास ने निगाहों का जाविया बदलकर उन हैरान मुंतजिर आंखों को देखा। तुम्हें डॉक्टर रजा अच्छे नहीं लगे? उस रोशन पेशानी पर मौजूद शिकने और आंखों के करीब तनाव की वजह से इकट्ठी हुई भवों को देखकर उसने नासमझी से सवाल किया। अजीब चिपकू सा लगा, खौमखा कंबल हो रहा था। वो अपनी नागवारी मजीद मुख्फी नहीं रख सका और मिजाब थकते और निढाल आसाब के बावजूद खिलखिला कर हंसती चली गई। उसके दिल को मालूम था कि उसे हंसना नहीं चाहिए, ये सब भूल कर हंसने का मुकाम नहीं है, मगर वो फिर भी हंस पड़ी थी। और ये बिल्कुल पहली बार था जब अब्बास सामने खड़ी औरत को यूं बेख्तियार खिलखिला कर हंसते देख रहा था। या अल्लाह! उस कानों में रस खुलती हंसी का दौरानिया गो के बेहद मुख्तसर मगर बहुत पुरअसर था, दिलो रूह पर सब्त होकर हमेशा के लिए नक्श हो जाने वाला। तुम तुम जेलस हो रहे हो? यूं ही बेमौका उसके होंठों से निकल गया। निकलना नहीं चाहिए था। अब्बास के चेहरे का रंग उड़ा। नजरें चुरा कर फिर से उस सुर्ख कंधार होते चेहरे पर जमाई, जिनकी सुरमई आंखों में जमाने की थकन के बावजूद पूरी कुव्वत से अपनी जानिब खींच लेने वाला सहर पोशीदा था। वो भी खुद को गिरफ्तार होने से महफूज नहीं रख सका। ला हौला वला कुव्वत। खुद को सरजनिश करके बेख्तियार मदहम सा बुड़बुड़ाते हुए उसने मिजाब के चेहरे की मुस्कुराहट मादूम कर दी। रजा बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें उसके बारे में मशकूक नहीं होना चाहिए। नरमी से कहकर उसने फिर से राहदारी की दीवार से टेक लगा ली। आपने घर नहीं जाना? उसकी वजाहत ने मजीद अब्बास को उस रजा नामी चप्पू से मुतनफर कर दिया। तभी नजरअंदाज करके पूछा, जब तक समरा को होश नहीं आता मुझे यहाँ होना चाहिए। उसकी वजाहत पर अब्बास ने गहरा सांस लिया। वो यकीन से कह सकता था कि बजंजो खानदान के सारे लोग 12 बजते ही ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे होंगे। हाशिम बजंजो को मामला दबाना आता था,
سب کی خاموشی کو یقینی بنا کر دعوت جاری رہی ہوگی اور سب کے جاتے ہی بے فکر ہو کر سب ایسے ہو گئے ہوں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر یہ عورت، یہاں بینچ پر بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ اس کی سنجیدگی پر میزاب نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا، اس کے لہجے کی قطعیت پر اس نے خود کو بغیر چوں چراں کے بیٹھتے پایا۔ اس کو بیٹھتے دیکھ کر عباس تیز قدموں سے ہاسپٹل کے کیفیٹیریا کی جانب بڑھ گیا۔ وہ چہرہ پھیر کر چند پل بھاری ہوتے اعصاب سے وہاں آئی سی یو کے شیشے کے دروازے کو دیکھتی رہی۔ نہ جانے صبح کا سورج اس کے لیے کیا لے کر آئے گا۔ کچھ چونک کر اس نے اپنا سیل فون آنکھوں کے سامنے کیا، مگر گھر سے اس کو کوئی کال یا میسج نہیں آیا ہوا تھا۔ یہ اس کے لیے نیا ہوتا تو ضرور پریشان یا اداس ہو جاتی، مگر یہ اس کے لیے نئی بات نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی دعوت اس کو حرام کے جانے کے بعد بھی جاری رہی ہوگی۔ اپنی سوچوں میں گم اسے اپنے بالکل برابر عباس کے بیٹھنے کا احساس نہیں ہو سکا۔ بسم اللہ کریں، اس کے سامنے سینڈوچ کرتے ہوئے عباس نے اس کی سوچوں میں لگام ڈال دی۔ میزاب نے ٹھٹکے بغیر اس کے ہاتھ سے سینڈوچ لے کر عباس کو دیکھا، جو کھانے کی باقی اشیاء کا شاپر گود میں رکھے سامنے دیکھ رہا تھا۔ تم بھی کھاؤ، اس کی ہدایت یقینی تھی۔ عباس جانتا تھا اسے اکیلے کھانا نہیں پسند، تبھی خود بھی سینڈوچ نکال کر آہستگی سے یوں ہی سامنے دیکھ کر کھانے لگا۔ عباس جانتا تھا اسے اکیلے کھانا نہیں پسند، تبھی خود بھی سینڈوچ نکال کر آہستگی سے یوں ہی سامنے دیکھ کر کھانے لگا۔ اس مدھم روشنیوں میں نہائی راہداری میں دبیز خاموشی کا احساس شدید تر ہونے لگا۔ 10 منٹ بعد اس نے ایک نظر میزاب کے ہاتھوں میں موجود خالی ریپر کو دیکھا اور قبل اس کے جھک کر لیتا میزاب کا سر اس کے شانے سے آ لگا۔ ساکن ہوتے عباس نے بے اختیار چہرہ پھیر کے اسے دیکھا، جو ارد گرد سے غافل، ساری تھکاوٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کر گہری نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی مگر لے نہیں سکا۔ سیدھا چہرہ کر کے اس نے جس پل سامنے دیکھا، عباس کا کچھ دیر پہلے والا سپاٹ اور بے تاثر چہرہ کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ عباس جانثار کی زندگی کی پہلی رات تھی جس میں اس نے سانس نہیں لیا، آنکھ نہیں جھپکی، بس دھڑکنوں کو بے تحاشا دھڑکتے رہنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا، اور وہ بھی ہر قید سے آزاد دل کے میدان میں سرپٹ بے لگام ہو کر دوڑ رہی تھی، مگر اس سب سے غافل دشمنوں کی عورت جس کی جانب سے عباس اپنا دل سخت پتھر کر لینا چاہتا تھا، اس کے شانے پر سر رکھے چین کی نیند سوتی رہی۔ وہ اس عورت کو جھٹک نہیں سکا۔ سنجرانی خاندان کا ولی عہد جو دشمنوں سے جنگ کا علم بلند کیے بلوچستان کے پہاڑوں سے اسلام آباد کی سرزمین میں اتر آیا تھا، اس کو کسی اور شے نے اپنے شکنجے میں بری طرح جکڑ لیا تھا۔ عباس جانثار کو اب کہیں امان نہیں ملنے والی تھی۔ خوشبو کو ترک کر کے نہ لائے چمن میں رنگ، اتنی تو سوجھ بوجھ میرے باغباں میں ہے۔ لشکر کی آنکھ مالے غنیمت پہ ہے لگی، سالارے فوج اور کسی امتحان میں ہے۔ ہر جانثار یاد دہانی میں ہے منہمک، نیکی کا ہر حساب دل دوستاں میں ہے۔ حیرت سے دیکھتا ہے سمندر میری طرف، کشتی میں کوئی بات ہے کہ بادباں میں ہے۔ وہ رات پہلی تھی جس میں میزاب رحمت بھرپور نیند لے کر سوئی تھی۔ اتنی پریشانی، گلٹ اور خوف میں ایسی تحفظ بھری نیند آنا کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اپنا سر اٹھائے بغیر اس نے خود کو بہت تازہ دم محسوس کیا۔ قریب سے آتی وہ مخصوص معطر کرتی خوشبو جس نے ہمیشہ اس کو اپنی تحفظ بھرے حصار میں لیا تھا، اب بھی اس کی قوت شامہ سے ٹکرائی۔ کئی دھڑکنیں مدغم ہوئیں اور پھر اس نے سر اٹھائے بغیر چور نظروں سے آہستگی سے چہرہ پھیرا۔ سرمئی آنکھوں کا سنہری آنکھوں سے دھڑکنوں کی تال الٹ کر رکھ دینے والا ٹکراؤ ہوا۔ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ یوں ہی ان آنکھوں میں دیکھتے میزاب کا لہجہ مدھم تھا۔ آپ پرسکون نیند میں تھی، مجھے اچھا نہیں لگا۔ مناسب کے بجائے اچھا کا استعمال دل کی مرضی پر کیا گیا۔ میزاب کی پلکیں لرز کر جھکی اور پھر وہ خود سے گھبرا کر تیزی سے پیچھے ہوئی۔ میں نے تمہیں تھکا دیا ہوگا۔ ندامت میں اس سے نظریں نہیں ملائی گئیں۔ اپنے کندھے میں ہوتا کھچاؤ نظر انداز کر کے سنہری آنکھیں شوق سے دمکنے لگیں۔ تھکا تو واقعی ہی دیا ہے۔ اس مزمحل خود کلامی پر میزاب نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، یوں جیسے سننے میں مغالطہ ہوا ہو۔ ہاں؟ اس کے استفسار پر عباس نے نظروں کا زاویہ بدل کر اپنا شانہ سہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سارا فسوں چودھویں رات کے جاتے ہی جا چکا تھا۔ قبل اس کے میزاب اندر جانے کا ارادہ کرتی، راہداری سے بھاگ کر آتی عورت کو دیکھ کر اس کا سانس تھم گیا۔ اس کے پھیکے پڑتے چہرے اور پھیلتی آنکھوں کے تعاقب میں عباس نے چہرہ پھیرا اور پھر اس تک آیا جو کسی بھی لمحے ڈھہ سکتی تھی۔ وہ جانتا تھا اسے عباس کی تسلی اور تشفیع کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ ہیں میزاب؟ قریب آتی اس سمرین نامی عورت نے پریشانی سے بوکھلا کر پوچھا۔ میزاب کی آنکھیں، چہرہ اور گردن ایک ساتھ نیچے جھکتے چلے گئے۔ وہ اس عورت کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آئی ایم سوری۔ اس کی مدھم مختلف بات پر سمرین نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ میری بہن کو کیا ہوا ہے؟
उस नदामत और शर्मिंदगी से झुके चेहरे को देखकर उसे कोई खौफनाक खदशा लाहक हुआ। आईसीयू में है, उनका ऑपरेशन कामयाब हुआ है, लेकिन होश में आने के बाद ही कुछ भी हतमी कहा जा सकता है। अब्बास ने मिजाब की मुश्किल कम करना चाही। समरीन की आंखें हैरत और सदमे से फैली। मेरी बहन को क्या हुआ है? उसके हलक से अल्फाज मुश्किल रुंधे लहजे में निकले। मिजाब का चेहरा कुछ और छुप गया। मेरे भाई की वजह से आपकी बहन शदीद जख्मी हुई है। लरजते कांपते लहजे में जो बताया गया उस पर समरीन के कलेजे पर हाथ पड़ा। अब्बास जानिसार के चेहरे का हर तासुर बदला। चंद लम्हे समरीन यूं ही बेयकीनी से मिजाब के झुके चेहरे को देखती रही और फिर फिजा थप्पड़ से गूंज उठी। अब्बास एक झटके से आगे आने लगा, मगर मिजाब ने खुद को बामुश्किल संभाल कर उसको बाजू से पकड़कर रोक दिया। सुनहरी आंखों में सुर्खी दौड़ने लगी, जबड़े भींच गए। मैं माजरत चाहती हूँ। दिल पर उतरती क़यामत के मुकाबले जल उठते गाल, फटते होंठ का दर्द कुछ भी नहीं था। वज़ियत जो सामने खड़ी औरत महसूस कर रही थी, उसके मुकाबिल मिजाब की तकलीफ, उसकी नदामत और शर्मिंदगी बहुत हीच थी। वो मेरी अकलौती बहन, वाहिद रिश्ता है। अगर उसे कुछ भी हुआ, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। छलकती आंखों का गम बड़ा जान गुसल था। मैं आपका गम समझ सकती हूँ। नमनाक आंखों को बामुश्किल खुश्क रखे उसने आहिस्तगी से कहा, आप जैसी औरत को क्या गम होगा जो समझ सकेंगी? वो चीख नहीं रही थी, मगर चीख रही थी। उसका हर लफ्ज मिजाब के पहले से चलनी दिल पर कारी ज़र्ब था। आप अपनी बहन से मिल सकती हैं। बामुश्किल खुद को बावर करवाए अब्बास ने संजीदगी से कहते हुए उस औरत को ठटका दिया। उस बराबर खड़े मर्द की संजीदगी आहनी थी। वो किसी वक्त भी जब्त खोकर उसे एक लगा सकता था। आपको घर चलना चाहिए। आप कल से यहाँ खाए पिए बगैर हैं। अब्बास ने नरमी से मिजाब का शाना थपथपा कर उसे सर उठाने पर मजबूर कर दिया। मैं यहाँ रुकना, उसने कहना चाहा, मगर अब्बास ने उसको जिन नजरों से देखा वो खामोश हो गई। अब उनकी गार्डियन आ गई हैं, यहाँ आपको फूलों के हार कोई नहीं पहनाएगा। अब उनकी गार्डियन आ गई हैं, यहाँ आपको फूलों के हार कोई नहीं पहनाएगा। उसे सब कुछ शुरू से ना देख रखा होता तो लफ्ज़ ये रखता, मगर वो खुद को ये सख्त बात कहने से बाज नहीं रख सका। समरीन ने नासमझी से सामने खड़े मर्द को देखा और तभी मिजाब ने इस बात में सर हिलाया। आप अपनी बहन से मिल लें, मैं फिर चक्कर लगाऊंगी। उसे यहाँ वाकई अभी नहीं ठहरना चाहिए था। उन दोनों के जाते ही समरीन भाग कर आईसीयू की जानिब बढ़ गई। कसम से बाबा, मैं तो हंस हंस कर पागल हो रही थी रुकैया आपा की बात पर। सुबह 11 बजे के करीब जिस वक्त मिजाब ने घर के अंदर कदम रखा, नाश्ते की टेबल पर मौजूद तमाम अफराद के जिंदगी से भरपूर कहकहे की आवाजों पर ठहर गई। सबसे ऊंचा कहका जकी का था। अब्बास ने कीनातोज नजरों से उस हॉल को देखा और जी चाहा सब कुछ निस्तो नाबूद कर आए। कैसे घटिया और बेहिस लोग थे। लग ही नहीं रहा था रात यहाँ इतना अलमनाक वाकया हुआ है। हाथों की मुठ्ठियां भींचकर वो तेज कदमों से आगे बढ़ी। अब्बास को भी यहीं से गुजरकर अपने कमरे की जानिब जाना था, तभी उसके पीछे था और मुदस्सिर ख्वाह डर गया था। अमीना काशिफ ने हंसी जब्त करके मुदस्सिर को बीच में घसीट लिया। अब ये गलत है मामी। उसकी दुहाई ने एक बार फिर हंसी का तूफान बर्पा कर दिया। कदमों की आहट पर हाशिम बजंजो ने कहका समेट कर साइड पर देखा, जहां से मिजाब गुजर कर सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगी थी। जेबी बेटा, उनकी पुकार पर बड़े जब्त से पलटी। जानिसार, तुम जाकर आराम करो, मैं कुछ घंटे बाद ऑफिस के लिए निकलूंगी। उनकी पुकार को नजरअंदाज करके अब्बास को कहते हुए हाशिम बजंजो को शश्तर कर दिया। मिजाब, उनको अपनी बात नजरअंदाज किया जाना बहुत नागवार गुजरा था। तभी सबने महसूस करके अपनी हंसी मजाक के सेशन में वक्फा दे दिया। यहाँ आओ, इतनी रौनक लगी है। उनके लहजे की बशाशत पर मिजाब का हलक कड़वा होने लगा। पलटकर वो तेजी से हॉल के दाखिली दरवाजे तक आई। मुझे आप इस रौनक से माफ ही रखें। उसकी आवाज के सतपन पर सबको सांप सूंघ गया। सबने हैरत से एक दूसरे को देखा। ये किस तरह बात कर रही हो तुम दादा से? जकी की बात पुरस पर वो मजीद खुद पर काबू नहीं रख सकी। तुम अपनी बकवास बंद रखो, नहीं तो जबान खींच लूंगी तुम्हारी। वो इस कदर जोर से चीखी कि अपने कमरे की जानिब जाने को अब्बास साकिन हो गया। सबने आंखें फाड़ कर शश्तर हो के उसे देखा। इसकी आंखों से निकलते शोले जकी को किसी भी लम्हे भस्म कर सकते थे। ये किस अंदाज में बात कर रही हो तुम? अपने बाप की खामोशी पर काशिफ बजंजो एक झटके से खड़े हुए। मैंने कहा ना, मुझे इस रौनक से माफ रखें। पलटकर उसने शल से हाशिम बजंजो की आंखों में देखकर बेहद ठहर ठहर कर कहा, जेबी, तुम्हें क्या हुआ है? क्या उस लड़की ने हमारे बारे में कुछ कहा है? मुदस्सिर ने नरमी से कहना चाहा, मगर जिस तरह मिजाब ने उसको देखा, वो नजरें यकसर मुख्तलिफ थीं। वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ती लड़की तुम जैसे बुज़दिल और अहमक शख्स के बारे में क्या कह सकती है? उसका जवाब के बजाय सवाल मुदस्सिर को थप्पड़ की तरह जा लगा।
دیکھ رہے ہیں اس بدتمیز بےغیرت لڑکی کی زبان کی جوہر بابا، کہتی تھی نا یہ لڑکی خاک ڈلوائے گی ہمارے سر پر۔ رفت شیراز کا لہجہ اتنا زہر آلود تھا کہ عباس کی آنکھوں میں لہو اترنے لگا۔ زوبی اور ذکی نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آپ جیسا بے حس اور شفاق ہونے سے کہیں زیادہ بہتر میرا بےغیرت ہونا ہے۔ اس کے لہجے کی اٹھان اور نفرت میں کچھ بہت دہلا دینے والا ہاشم بزنجو نے محسوس کیا۔ یہ تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے سب کو ذلیل کر رہی ہو۔ ذکی کے تمسخرانہ انداز پر وہ قدم قدم چلتی ذکی تک آئی اور اس اطمینان سے بیٹھے تمسخرانہ مسکراتے شخص کو گریبان سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے سامنے اٹھا کھڑا کرتے ہوئے سب کی چیخیں بلند کر دی۔ عباس تیز قدموں سے ہال کے دروازے تک آیا اور گھٹتے دل سے اسے دیکھنے لگا، جس کی تکلیف اس کے دل کو بھی زخما رہی تھی۔ وہ مجبور، بے بس اور یتیم لڑکی اگر 2 ٹکے کی ہے تو تم رئیس ماں باپ کی بگڑی بے غیرت اولاد کی کیا اوقات ہے، یاد دلاؤں تمہیں؟ اس نے بوکھلائے ذکی کو جھنجھوڑ کر اس کی ساری تیزی تراری نکال کر رکھ دی۔ میزاب! ہاشم بزنجو پوری قوت سے چیخ اٹھے، مگر میزاب کو ان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ یہاں بیٹھ کر ہنسی اور کہکے لگانے کے بجائے تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو چاہیے تھا کہ اس لڑکی کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے، کیونکہ اگر اس لڑکی کو کچھ بھی ہوا نہ ذکی کاشف بزنجو تو تمہیں موت کی سزا میں خود دلواؤں گی۔ ایک ایک لفظ اتنا سخت، اٹل اور لہو جما دینے والا تھا کہ سب کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ ہاشم بزنجو نے پھیکے پڑتے چہرے سے میزاب کو دیکھا، جس نے پوری قوت سے ذکی کو واپس صوفے پر دھکیل دیا اور ایک نگاہ غلط تک باقی سب پر ڈالے تیز تیز قدموں سے عباس جانثار کے پاس سے دل و روح کو معطر کرتے، اسیر کر کے مبتلا کرتے خوشبودار جھونکے کی مانند گزر گئی۔ وہ عورت عباس جانثار کے دل میں خیمہ زن ہو چکی تھی اور اس بار وہ غافل نہیں تھا۔ بے ساختہ پلٹ کر اس نے میزاب کے لرزتے ہاتھوں کو دیکھا اور خود کو بے بسی سے اس کے پیچھے جاتا محسوس کیا۔ میزاب نے جیسے ہی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا وہ لڑکھڑا کر گرنے کو تھی، تبھی عباس اس کو تھام لینے کے لیے آگے بڑھا، مگر پھر ٹھہر گیا۔ وہ اپنی موجودگی اس غمگین وقت میں اس پر آشکار نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ اس کی موجودگی سے اچھی طرح آگاہ میزاب نے ریلنگ کو مضبوطی سے تھام کر خود کو بچا لیا۔ وہ عباس جانثار کے سامنے مزید خود کو گرانا نہیں چاہتی تھی۔ بمشکل خود کو سنبھال کر وہ نیم تاریک سیڑھیوں سے آہستہ قدموں اوپر جا رہی تھی اور عباس جانثار چہرہ اٹھا کر اسے جاتے دیکھ رہا تھا، جو اس کے دل سے کہیں نہیں جانے والی تھی۔ یہ اعتراف حسین مگر لمحے بوجھل کر دینے والا تھا۔ اے زیست، وضاحت نہیں داد دے کہ میں نے نقطہ جو اٹھایا ہے وہ باریک تو ہے نا، چھونے کی تمنا تھی مگر باز رہا میں، دی دل کو تسلی کہ وہ نزدیک تو ہے نا، تجھ سہمے ہوئے چاند کو چھوڑ آؤں میں گھر تک، کچھ اور نہ ہو رستہ تاریک تو ہے نا۔ جاری ہے۔